السلام علیکم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، آپ کو دانش قاضی کا بہت بہت سلام۔ آج تھوڑا سا زکام سے میں سفر کر رہا ہوں، اور مگر سوچا پھر بھی کہ آپ سے بات کی جائے، کیونکہ مجھے اپنے زکام سے زیادہ اس زکام کی فکر ہے جو قوم کو لگ گیا ہے، اور زکام کا نام ہے، اس وائرس کا نام ہے خالد مقبول، یعنی KMS وائرس۔ جی ہاں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یہ بندہ کانسپریسی نہ کرے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس کو موقع دینا چاہیے، مگر کتنا؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ چلیں خیر، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے ہفتے کے دن MQM کی طرف سے ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس کے اندر اس وقت کی جو رہنما بیٹھے ہوئے تھے MQM کے، انہوں نے 140A کو کس طرح انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، کس طرح انہوں نے ان کو پش کیا، فورس کیا تاکہ وہ اگلی ترمیم کے اندر حصہ بن سکے اس کا، انہوں نے اس پہ کتنی ڈیٹیل میں بات کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سوال میرے بھی ذہن میں اٹھا کہ اس پریس کانفرنس کے اندر خالد مقبول کیوں نہیں موجود تھا، حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی میں ہو، مگر اس نے اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنا گوارا نہیں سمجھا، بلکہ میری اطلاعات کے مطابق ان کے کئی لوگوں نے، جیسے کہ فارس ستار نے اور انہوں نے خود خالد مقبول نے فون کر کر کے MQM کے MPs کو بولا، جبکہ ان کئیوں کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، کہ تم لوگ ادھر مت جانا، اس پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کرنا۔ اچھا جی، پریس کانفرنس کس بات پہ ہو رہی تھی؟ 140A کے اوپر ایکسپلین کرنے کے لیے، مگر خالد مقبول اور اس کی کمپنی، فارس ستار کی کمپنی نے پوری کوشش کی کہ اس کسی طرح سے اس پریس کانفرنس کو سیبوٹیج کیا جائے۔ کس کے کہنے پہ سیبوٹیج کیا جائے؟ 140A کے صحیح اطلاق سے تو صرف پیپلز پارٹی کو پرابلم ہے، یا لگتا ہے آپ کہ خالد مقبول کو پرابلم ہے؟ بہرحال کل ایک اور پریس کانفرنس کا انویٹیشن ابھی میرے پاس سے گزرا، اور میں نے دیکھا کہ اس پریس کانفرنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اچانک سے خالد مقبول نے اعلان کیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ تھوڑی سی بازگشت کر لیتے ہیں کہ ملیر کے اندر ایک جلسہ اناؤنس کیا گیا، اور اس جلسے کے اندر ایک دفعہ پھر، جیسے کہ ہم نے سرجانی جلسے میں دیکھا، خالد مقبول چیئرمین، ابھی تو چیئرمین تو ہے نا، وہ اچھا لگے برا لگے فی الحال تو چیئرمین ہے، اس کی کہیں پر بھی کوئی تصویر نہیں تھی، حالانکہ اس چیئرمین کو ہفتے کی پریس کانفرنس میں عزت دی گئی، کہا گیا کہ یہ ہمارا چیئرمین ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو دیسی گھی راس نہیں آتا، تو خالد مقبول کو بھی راس نہیں آئے گا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا کہ اس کی چڑھیں نہیں چھوڑ دیتے۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کل جو خالد مقبول اگر پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے، تو اگر تو وہ اس پریس کانفرنس کے ایجنڈا کو یہ رکھتا ہے کہ جو ہفتے کی پریس کانفرنس جو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی، اس کی طوالت کر کے اس بات کو ری انفورس کرنے جا رہا ہے، تو بہترین بات ہے۔ یا وہ اپنی تصویروں کو نہ سرجانی کے جلسے میں، نہ ملیر کے جلسے میں، جس کی اس کی موجودگی نہیں ہے، اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہے، کیوں نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے۔ یا پھر وہ کوئی اور گیم کھیلنے جا رہا ہے فارس ستار کی ٹیم کے ساتھ، دکھانے کے لیے کہ یہ دو ایک طرف ہیں اور کوئی اور ایک طرف ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ وہ تو کل پتہ چل ہی جائے گا کون کدھر کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہے۔ مگر سوچنے کی بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر خالد مقبول 140A کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے، تو قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ 140A کا جو کیس ہفتے کی پریس کانفرنس میں MQM کے پلیٹ فارم سے مصطفیٰ کمال نے ایک بہترین طریقے سے، مؤثر طریقے سے پریزنٹ کیا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے جس میں اس کی سازشی عنصر نظر آتا ہے، اس کا اور فارس ستار کا، تو وہ کوئی اور بات ہے۔ تو پھر قوم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان سے سنسیئر کون ہے۔ ایک اور چیز جو چل رہی ہے وہ یہ کہ جی دستخط لیے جائیں گے کارکنوں کو، چونکہ ان کو ڈر ہے کہ کارکن نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں، بہادر آباد کے پارک میں دستخط لیے جائیں گے۔ کس چیز پہ دستخط لیے جائیں گے؟ کراچی کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کے اوپر،
اور بھائی یہ کے ایس ڈی پی کا جو پلان ہے جس کے اوپر آج حیدر عباس رضوی کو وہ تقریباً 20 سال کے بعد خیال آ رہا ہے، یہ پلان بھی مصطفیٰ کمال جب میئر تھا اس دور میں اپروو ہوا تھا۔ تو حیدر عباس رضوی صاحب سے سوال ہے کہ میرے بھائی، جب تم بغیرتوں کی طرح 18ویں ترمیم پاس کروا رہے تھے تب یہ پلان کس کھپچے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ یہ سوال فاروق ستار سے ہے کہ جب تم 18ویں ترمیم میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو یہ پلان کیوں بھول گئے تھے؟ یہ پلان تمہیں 20 سال کے بعد کیوں یاد آ رہا ہے؟ آج تم اس کی اونرشپ لینے کی کوشش کر رہے ہو، اور اتنی شرم، اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم اس آدمی کا نام لے لو کہ جس نے اس پلان کو اپروو کرانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ تمہارے دلوں کے اندر جو بغض ہے نا، اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ مگر یہ ڈرامے بازی اب چل نہیں سکتی۔ قوم نے دیکھ لیا ہے کہ فاروق ستار کا کردار جو ایسا نظر آ گیا ہے کہ آج وہ دوسروں کی شادیوں میں کرسیاں لگاتا نظر آ رہا ہے۔ سوچنا پڑے گا کیا مجبوری ہے فاروق ستار کی، اس کے کردار کی، کہ جس کی وجہ سے اس کو ظاہری بات ہے کہیں سے تو کہہ دیا ہوگا نا بھائی تو چیئرمین نہیں بن سکتا، صحیح ہے تو ایک کام کر، اب دوسروں کے لیے کرسیاں لگا۔ یا کیا مجبوری ہوگی حیدر عباس رضوی کی کہ جو 2006 کے پلان کو اب لے کے باہر نکلا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ یا کیا مجبوری ہوگی خالد مقبول کی کہ جو 5 دن پہلے تک چپ تھا، اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں اس نے اٹینڈ کرنے سے معذرت کر لی، اور اپنے لوگوں کو فاروق ستار اس نے فون کر کر کے بولا کہ مت جاؤ، وہ کل ایک الگ پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے اور محرکات ہیں۔ یہ سوال تو اب اٹھ رہے ہیں، قوم اٹھا رہی ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ بار بار خود ایک طرف خود یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ ایم کیو ایم میں نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں جو مزمل سہروردی صاحب کے ساتھ کیا، اس میں میں نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ ان کو وہ ایم کیو ایم بچا کے رکھنی ہے جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے، تاکہ اس کو امانتاً واپس کریں۔ تو اب وہ تمام لوگ جو یزیدی ہیں یا کوفن ہیں، وہ حق کے خلاف ایک دفعہ پھر جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی معاملات حل نہ ہو جائے، کسی طرح بھی شہری سندھ کو ان کے حقوق نہ مل جائے۔ میں شہری سندھ کے لوگوں سے اور ایم کیو ایم کے پاکستان کے کارکنوں سے یہ سوال ایک دفعہ پھر گوش گشار کروں گا کہ کیا خالد مقبول 2018 کے بعد سے یا 19 کے بعد سے پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے؟ کیا فاروق ستار اتنے سالوں سے آپ کے سسٹم میں موجود نہیں ہے؟ تو یہ جو 8-10 سال تک یہ جھک مار رہے تھے، جس میں ان کو 4-5 سیٹیں ملی تھیں، اور جس مرجر کو یہ برا بلا کہتے ہیں، اس مرجر کے بعد تقویت آئی دوبارہ ایم کیو ایم کے اندر، طاقت آئی، نظر آیا کہ ایم کیو ایم نام کی کوئی جماعت موجود ہے، تو یہ اس کو سیبوٹاج کرنے میں کیوں لگے ہوئے؟ صرف اس لیے کہ ان کو تاحیات اپنے مخصوص 6-7-8 لوگوں کے ساتھ اس جماعت کی حفاظت کرنی ہے، چیئرمین یا دوسرے عہدوں پہ، تاکہ یہ الطاف حسین کو بر وقت اس کی جماعت کو واپس کر سکیں۔ میں پاکستان کی ریاست سے ایک دفعہ پھر ان کی اس بات کو گوش گزار کروں گا کہ شہری سندھ کے اندر جو امن آیا ہے، وہ امن ممکن ہی تھا۔ وہ امن آپ بھی جانتے ہیں، وہ نہ خالد مقبول کی وجہ سے آیا، نہ فاروق ستار کی وجہ سے آیا۔ یہ امن ان لوگوں کی وجہ سے آیا ہے جنہوں نے الطاف حسین کی ملک دشمن سیاست کے خلاف علم بغاوت اٹھایا اور آج تک اس پہ لعنت بھیجی۔ کیا آپ بار بار ایسے محرکات کو سپورٹ کر کے صرف اس لیے کہ ایک کمزور ایم کیو ایم رہے، آپ بار بار ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ مگر سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب فیصلے کی گھڑی میری نظر میں آنی پڑے گی، کارکنوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ایسی کمزور، ناکام، نکمی قیادت کے ساتھ، جن کا نام کرپشن میں انوالوڈ ہے،
جن کے نام مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے میں انوالوڈ ہیں، جو پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنے بیٹھے ہیں ایم کیو ایم کی شکل میں، جن کے اپنے لوگ مختلف علاقوں میں جو G8 کے ہیں ان کی کرداروں پہ سوال اٹھاتے ہیں، ان کی کرپشن پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسے لوگ آپ کو حقوق دلا سکتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو کچھ دلوا سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے آپ کو اپنا وقت یا اپنی زندگیاں ضائع کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ریاست کسی بھی ایسے شخص پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہے کہ جو ملک دشمن ہو، اور یہ بات واضح ہے کہ ان کی رابطہ کمیٹی یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ جو الطافی ہیں وہ خالد مقبول کی سپورٹ میں باہر نکل رہے ہیں، فاروق ستار کی سپورٹ میں باہر نکل رہے ہیں۔ اس سے جو میرا مقدمہ ہے، جو میں 1.5 سال سے چیخ رہا ہوں کہ یہ الطاف حسین کو دوبارہ تقویت دینے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، دوبارہ انٹری کرانے کی سیاست کر رہے ہیں، کیا اس طرح کی سیاست ان حالات میں جہاں پاکستان کے دشمن متحرک ہو رہے ہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر پاکستان کے اندر اگلے آنے والے وقتوں میں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، ان فیصلوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو مضبوط سیاسی اکائی کراچی کے شہری سندھ کے اندر چاہیے، اور اگر ایم کیو ایم ہے تو وہ مضبوط ایم کیو ایم چاہیے۔ اگر آپ کو لولی لنگڑی ایم کیو ایم چاہیے جو پیپلز پارٹی کے ماتحت ہو، جو لنڈن کے ماتحت ہو، تو پھر چلنے دیں۔ مگر اگر آپ کو ایک مضبوط ایم کیو ایم چاہیے جو پاکستان کے ساتھ وفادار ہو، جو آپ کے پلانز کے ساتھ الائنڈ ہو، جو پاکستان کے شہری سندھ کے بقا کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، ملک کی بقا کے لیے انکنڈیشنل آپ کے ساتھ کھڑی ہو، کھڑی رہی ہے، تو ایسے تمام ایلیمنٹس کو جو بار بار اس کوشش کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کل کی پریس کانفرنس، اگر تو ہفتے کی پریس کانفرنس کا تسلسل ہے تو اچھی بات ہے، مگر اگر کوئی اور کسی قسم کی کانسپریسی یا سازش ہوگی جو کہ نظر آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، اس کی گندی سڑی بو، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ بات میں بار بار بول چکا ہوں کہ جب تک آپ کنویں میں سے گھڑا نہیں نکالیں گے کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کوئی حلال کام نہیں کریں گے تب تک کچھ اچیو نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مضبوط باصلاحیت قیادت رکھنی ہے، یا آپ نے، میں وہ لفظ یوز نہیں کروں گا مگر مجھے کہنے دیجیے کہ صرف اس لیے آپ نے ایم کیو ایم چلانی ہے کہ اگر آپ نے کمانا ہے اور کچھ مخصوص لوگوں کو اپنی دکانیں چلانی ہیں، تو یہ اس 25,000 مہاجروں کے خون کے ساتھ غداری ہے جنہوں نے اس قوم کے لیے، انہوں نے کوئی پاکستان توڑنے کے لیے جانے نہیں دی تھی، انہوں نے مہاجر قوم کے لیے جانے دی تھی۔ ان کے ساتھ غداری ہے، ان کے ساتھ بے وفائی ہے، اور وہ بے وفائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسنگ ورکر کے خاندان رو رہے ہیں، ان کو راشن نہیں مل رہے، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، لاپتہ کارکنوں کے خاندانوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اسیر کارکنوں کے خاندانوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو یہ فیصلہ تو اب کارکنوں نے کرنا ہے اور ریاست نے کرنا ہے کہ آپ جتنی جلدی مضبوط ایم کیو ایم امپلیمنٹ کروائیں گے اتنی جلدی ہم مضبوط سیاست، پاک سیاست، محب وطن لوگوں کی سیاست شہری سندھ میں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کوئی پلان کر رہے ہیں آگے NFC ایوارڈ کا، صوبوں کا، تو یہ تو ایجنٹے پہ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ کیسے آپ کسی بھی پلان کو کامیاب ہونے دیں گے؟ اسی بات کے ساتھ دانش کا کو یاد دیجیے، مجھے امید ہے کہ ہر لیول پہ صحیح فیصلے ہوں گے، اور جو لوگ ان غلط فیصلوں کو انکریج کر رہے ہیں ان سے سوال جواب ضرور ہوں گے۔ دانش کا کو یاد دیجیے اور دعا کیجیے کہ میرا زکام جلدی ختم ہو، اور ساتھ میں قوم کا زکام یعنی KMS وائرس اپنے سیاسی انجام تک پہنچے۔ پاکستان زندہ باد،
پاکستان کے اداروں کو کے لیے دعا کیا کیجیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کیجیے، اور ان کی تکریم کے لیے دعا کیجیے، کوشش کیجیے، اور دعا کیجیے کہ ہم ہر فرنٹ پہ کامیاب ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، جے ماجد۔